عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے حبیب جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے حبیب جب تم نے قرآن پڑھا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی پتھر لے کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی طرف آئی۔ جب وہ ابو لہب کی بیوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو تمہارے آقا کہاں ہیں؟ تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف ہجو کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے خلاف انہوں نے ہجو کیا ہے، یعنی اشعار کی صورت میں میری مذمت کی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ شعر گوئی نہیں کرتے، یعنی اللہ کے نبی کوئی شعر و شاعری نہیں کرتے۔ تو وہ یہ کہتی ہوئی واپس ہوئی کہ میں ان کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر اٹھا کر لائی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے تعجب سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں موجود ہونے کے باوجود اس نے آپ کو دیکھا نہیں، یعنی دونوں ایک ساتھ تھے، اللہ کے نبی بھی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ حائل رہا۔ تو اس واقعے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا قَرَأْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے تاکہ اس قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی ضد اور انانیت کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، جس سے وہ قرآن کریم کو درست طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کو سنتے ضرور ہیں لیکن درست طور پر وہ سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے جس کے باعث وہ قرآن کریم سنتے نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی صحیح سمجھ ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے قرآن ان کے سامنے بھی پڑھا جاتا تھا، آیات طیبہ وہ بھی سمجھتے تھے، ترجمہ اور مفاہیم ہم سے بہترین انداز میں سمجھتے تھے کیونکہ وہ اہل عرب تھے، اہل عرب کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، ان کے دل کے اندر تقوی نہیں تھا، ان کے دل کے اندر منافقت تھی، بغاوت تھی، بغض تھا، انانیت تھی۔ تو اس نیت کے ساتھ جب وہ قرآن کو سنتے تھے تو وہ قرآن کے نور کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ قرآن کی روشنی کو اور قرآن کی ہدایت کو نہیں پا سکتے تھے۔ ویسے تو قرآن ہدی للناس تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن ان لوگوں کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی تھی۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اس سے کیوں سنتے ہیں، یعنی کفار سنتے بھی ہیں تو تمسخر اور تکذیب کے لیے، یہ ان کا ایک جرم ہے۔ اور ان کا دوسرا جرم یہ ہے کہ ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتا ہے، اور کوئی جادوگر، اور کوئی کاہن، اور کوئی شاعر، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر
معاذ اللہ کاہن اور جادوگر کے اس طریقے کے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے تھے معاذ اللہ۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون السبیل، دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں تو یہ گمراہ ہوئے، پس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انظر، دیکھو، ارشاد فرمایا کہ یہ کفار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کیسی باتیں کہتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ناقص صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جیسے جادو، کاہن وغیرہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یا آپ کی کسی صفت کو کسی گھٹیا چیز کے ساتھ تشبیہ دینا یہ کفر ہے، کفار کا طریقہ ہے۔ کوئی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات ہے، اس صفات کو حقیر جاننا یا کسی حقیر چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل للذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہے، تو اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ تو اب آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تو تم فرماؤ ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یہاں سے آخر رکوع تک قیامت کے بارے میں کفار کے عمومی اعتراض اور اس کے جوابات کا بیان ہے۔ چنانچہ کفار نے کہا کہ جب ہماری ہڈیاں اور ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو پھر ہم کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یعنی انہوں نے تعجب کیا کہ ہم دوبارہ کس طرح زندہ ہو گئے کہ ہمارا جسم گل سڑ جائے گا، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز بن جاؤ، تب بھی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یا ان چیزوں کے اندر اللہ جسم اگر عطا کرے، روح ڈالے، تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں۔ لوہے کے اندر، پتھر کے اندر یا اور کسی دھات کے اندر اگر اللہ روح ڈالنا چاہے تو اس کے لیے بعید نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ تمہارا وہ جسم کہ جسے رب العالمین نے اس سے قبل بغیر کسی مادے سے پیدا کیا، بغیر کسی چیز سے پیدا کیا، اب اس کے لیے دوبارہ تمہیں تخلیق کرنا کوئی بعید نہیں ہے۔ تمہاری ہڈیوں کو جمع کرنا، تمہارے جسم ہڈیوں کے اوپر گوشت کا چڑھانا، پھر اس کے اندر روح کو ڈالنا، یہ اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ پھر یہ ایسا کب ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل عسیٰ ان یکون قریبا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو، یعنی یہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ وقت بہت قریب آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے کہ تمہیں دوبارہ قبروں سے نکال دیا جائے اور زندہ کیا جائے، تم اپنے جسموں کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ قیامت کے میدان کی طرف، میدان محشر کی طرف تمہیں ہانکا جائے گا، تمہیں لٹایا جائے گا، تم اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو۔ یوم یدعوکم فیستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں سے میدان قیامت کی طرف بلائے گا تو تم سب اپنے سروں سے خاک جاڑتے ہوئے چلے آؤ گے، اور اس وقت سبحانک اللہم و بحمدک کہتے اور یہ اقرار کرتے ہوئے آؤ گے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد اٹھانے والا ہے، اور قیامت کے گٹھن اوقات کی وجہ سے یا اس کے مقابلے میں تم سمجھو گے کہ دنیا میں یا قبروں میں تمہارا قیام بڑا مختصر رہا ہے۔ یعنی آج دنیا کے اندر اگر کوئی
1 صدی 2 صدی 4 صدیاں زندگی گزار لے، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے آباء و اجداد کئی ہزار سال سے قبروں کے اندر ہیں، مدفون ہیں، لیکن جب کل انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان سے قبر کی زندگی کے متعلق، دنیا کی زندگی کے متعلق جب پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو بالکل مختصر سا وقت تھا، بالکل قلیل سا وقت تھا کہ جو ہم نے قبر کے اندر گزارا ہے، سو کر گزارا ہے۔ روایات کے اندر ملتا ہے کہ وہ یوں کہیں گے کہ زور سے عصر کی نماز یا عصر سے مغرب کی نماز کا جتنا وقت ہوتا ہے، اتنی دیر میں کے اندر جو دن کے اندر قلولہ کرتے ہیں، یعنی اس وقت کے ساتھ اس کو تشبیہ دیں گے جو ہزاروں سال قبروں کے اندر مدفون ہیں۔ یہ ان کے لیے ہوگا کہ جو لوگ دنیا کے اندر اعمال صالح کرنے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، اور جو دنیا کے اندر بھی دنیا کی جاہ و جلال کے پیچھے بھاگتے رہے، دنیا کی آسائش کے پیچھے بھاگتے رہے، رب کریم کو بلا دیا، رب کے احکام کو پس سے پشت ڈال دیا، تو قبر بھی ان کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی، اور وہ قبر کی زندگی بھی عذاب کے اندر گزارنے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔